آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا. ختم کر دی بات. فرمایا سوائے ایک شخص کے، الا یہ اس زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے، سوائے اس خوش نصیب بیٹے کے کہ جس کا باپ اتفاقاً غلام تھا، تو اس نے اپنا مال و دولت جو کمایا خرچ کر کے اپنے باپ کو آزادی دلوا دی، خرید کر آزاد کر دیا. اس کو اللہ پاک اس کے اجر میں رکھے گا کہ اس نے باپ کا حق ادا کیا. اب تو نہ غلامی رہی نہ آزادی رہی، ویسے پوری قوم ہی غلام ہے. اب کوئی کس کو آزاد روائے گا؟ سارا ملک غلام ہے. کرکس یہ کہ باپ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اولاد کے لیے کسی شخص نے سوال کیا میرے والد کو مال کی ضرورت ہے، فرمایا انت و مالک لوالدک، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے، خرچ کرو، اس کا حق ہے. انت و مالک لوالدیک، تیرا مالک بھی تیرا والد ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا والد ہے. چونکہ اولاد کا جو کسب ہوتا ہے سارا باپ کے ذریعے آتا ہے. ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، تو اولاد کا مال باپ کا مال ہوتا ہے. لہذا والدین پر، ماں باپ پر مال خرچ کرنے میں بخل کرنا بڑا گھٹیا فعل ہے، جہنم میں لے جائے گا یہ بخل. تو خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ضرور کہ آپ شادی ہو جائے تو ایکسٹینڈڈ فیملی میں اکٹھے رہنا ہے. یہ شریعت میں کہیں حکم نہیں ہے، یاد رکھ لیں. یہ بدقسمتی سے ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ پاکستان انڈیا کا کلچر ہے. ماں باپ ناجائز اصرار کرتے ہیں. اب تو زیادہ تر نہیں کرتے، زیادہ نہیں کرتے، مگر جہاں یہ سٹل ہے وہ جان لیں کہ یہ ناجائز ہے، گناہ کا عمل ہے. یہ والدین کے حقوق میں سے ہے ہی نہیں کہ شادی کے بعد بیٹا اور بہو آپ کے ساتھ ایکسٹینڈڈ گھر میں رہیں. ہاں اگر وہ خوشی سے رہیں، تعلقات خراب نہیں ہوتے، اور آپ کی بہو یعنی بیٹی جو آپ کے گھر آئی ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی، وہ رضامند ہے تو کوئی حرج نہیں، سو بسم اللہ. اگر وہ رضامند نہیں رہنا چاہتی، الگ گھر مانگتی ہے، تو یہ اس کا حق ہے اور شرعی حق ہے اس کا، آپ نہیں روک سکتے. اور اگر اکٹھے رہنے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کل کے بیٹے اور والدین کا رشتہ بھی خراب ہو اور بے ادبی آئے اور اللہ رسول کے احکام ٹوٹیں، تو اس گناہ سے بہتر ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہیں. مگر یہ جو تعلق کا خیال رکھنا، خدمت کرنا، یہ محبت کا خیال، جب آئیں روزانہ آئیں، ماں کے اور باپ کے قدم چومیں، پاؤں دبائیں، خدمت کریں، مالی کفالت کریں، ضروریات پوری کریں، ان کو ہنسائیں، ان کو خوشی دیں، تعظیم کریں، تکریم کریں، ادب سے بولیں، نیچے بیٹھیں. 100 طریقے ہیں پیار کے. کفالت کریں. صرف یہ کہ گھر میں اکٹھا رہنا ہے بیٹے اور بہو کے رکھ کر، یہ شریعت کے حقوق اور واجبات میں سے نہیں ہے. بلکہ یہ آج کے زمانے میں جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور بچے اور بچی کی ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور امن اس میں ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہیں. یہ والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے، ابن ماجہ، سیاہ ستہ نے روایت کیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدع ذلك الباب او احفظه. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والد جنت کا وسیع دروازہ ہوتا ہے. ہر شخص کے لیے جنت کے بہت سے دروازے ہیں، مگر جو مین درمیان کا مین گیٹ ہے، مین انٹرنس آف جنت، بڑا دروازہ سب سے درمیان کا، وہ والد ہوتا ہے. اگر والد کو راضی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے، تعظیم کرے، تکریم کرے، محبت کی نگاہ سے تکے، ادب کرے، سیکھے، خوش کرے، کفالت کرے، تو اللہ پاک اسے جنت کے مین انٹرنس سے داخل فرمائے گا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تمہاری مرضی، والد کی تعظیم و تکریم اور خدمت کر کے چاہے تو اس دروازے کو اپنے لیے محفوظ کر لو، اور چاہے تو بے ادبی کر کے اس دروازے کو ضائع کر لو. فإن شئت فأدع، چاہے تو ضائع کر لو، چاہے تو یہ دروازہ اپنے لیے محفوظ کرو. اب بیٹوں کا یہ رویہ باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ذمہ داری شروع تو ہوتی ہے والدین سے ہی کہ کیا منتقل کیا اولاد کو. مگر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ چھٹکارا نہیں بنے گا اولاد کا. اگر والدین تربیت نہیں کر سکے تو یہ میں بات بار بار جو کہتا ہوں، یہ والدین کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی اپنا فریضہ ادا کریں. مگر اولاد سن لے کہ یہ ان کا دفاع نہیں بنے گا، اس وجہ سے چھوٹ نہیں جائیں گے کہ والدین نے تربیت نہیں تھی. نہیں، چوں آپ عاقل و بالغ ہیں، آپ مجھ سے سن رہے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے رہے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول کے احکام ہیں. اس میں آپ کو عذر نہیں ملے گا کہ میری تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی. حکم ہوگا اگر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی تو آؤ پھر تمہاری تربیت کی بہترین جگہ جہنم ہے. جو کہتا ہے میری پرورش صحیح نہیں ہوئی
تو حکم ہوگا کہ آؤ پھر تمہاری پرورش کی جگہ یہ مأوا ہے جہنم، بئس المصیر، پھر یہاں تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ جب دوزخ کی آگ میں جلائے جاؤ گے، پیپ پلائے جاؤ گے، نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈی ہوا، تباہی اور ہلاکت ہوگی، پھر بتایا جائے گا یہ پرورش ہو رہی ہے، یہ عذر نہیں بن سکتا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، صحیح ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ یہ بھی جامع ترمذی کی، مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، بزار، حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ کئی لوگ اس مشرب کے اور اس طبیعت کے ہیں کہ باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، والدہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ان کی خدمت اور ان کے ادب و تکریم کی توفیق نہیں، باہر بڑی نیکی کے کام کرتے ہیں، محفل میلاد سجا رہے ہیں، 11ویں شریف کی محفلیں ہو رہی ہیں، بستر اٹھا کے 40 دن تبلیغی جماعت کے چلے پر جا رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، باہر بڑے لنگر خانے کھول کے کھلا رہے ہیں، اور ماں باپ کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کے روادار نہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو سنتے نہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے اعمال رائے گاہ جائیں گے، کسی عمل کا کوئی اجر نہیں، کوئی عمل اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، رنجش پہنچائی، بے ادبی کی، بے توقیری کی، بے تکریمی کی، خدمت نہ کی، اور باہر جا کے نفلی نیکیاں کماتا رہا، وہ کام نہیں آئیں گی، چونکہ وہ اوجب الواجب کو ترک کر کے آ رہا ہے۔ سب واجبوں سے بڑے واجب کو، فرضوں سے بڑے فرض کو اللہ کی عبادت کے بعد جب ترک کر رہا ہے تو چھوٹی نیکیاں کیسے بچائیں گی اس کو؟ یہ ترجیحات کا میٹر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، بروا آباءکم تبرکم ابناءکم، آپ نے فرمایا اپنے باپ دادا کی تعظیم و تکریم کرو، تمہاری اولادیں تمہاری تکریم و تعظیم کریں گے۔ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے یہ، بروا آباءکم، اپنے باپ دادا کی تعظیم کرو، تکریم کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو، ان کی حسن خدمت کو سعادت سمجھو، تمہاری اولادیں اور نسلیں اسی طرح تمہاری خدمت کریں گی، تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئیں گی۔ پھر فرمایا وَعِفُّ عَن نِّسَاءِ النَّاسِ تَعِفُّ نِسَاؤُکُم، دوسروں کی بیٹیوں اور دوسروں کی جو عورتیں ہیں اور بیٹیاں، ان کے ساتھ ان کی عصمت و عزت کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ جو آدمی درندہ بنتا ہے باہر کے لیے، اس کے گھر درندے آتے جپٹتے ہیں۔ یہاں ایک بڑے راز کی بات ہے جس کا تعلق براہ راست آج کے معاشرے میں ہے۔ آج جہاں ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، وسائل نہیں رہے، مشکلات ہیں، تو اللہ پاک معاف کر دے کہ لوگ روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے گھر کی عزتیں بیچ رہے ہیں۔ اپنی عزتیں بیچ کے جو روٹی کا لقمہ آپ کھاتے ہیں، اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اگر بھوک سے مر جائیں تو شہید کا مقام ملے گا، مگر عزت بیچ کر حرام کا لقمہ کھا کے زندگی بچا لینا، یہ مرنے سے 1,00,000 درجے بدتر ہے۔ جیتے جی دوزخ کما رہے ہیں۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کے گھر کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے۔ اگر آپ درندے بنتے ہیں اور دوسروں کی عزت تار تار کرتے ہیں تو کبھی خیال نہ کریں کہ آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی، ان پر بھی درندے جپٹیں گے۔ لہٰذا یہ گناہ جو باہر کرتا ہے وہ گناہ اس کے گھر میں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ابصر رجلین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا، اکٹھے آ رہے تھے۔ فقال لأحدہما، ان میں سے ایک سے فرمایا ما ھذا منک، یہ تمہارا کیا لگتا ہے یہ شخص دوسرا؟ فقال ابی، تو انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ فقال لا تسمہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، اگر یہ تمہارے والد ہیں تو یاد رکھ لیں ان کے آداب میں سے یہ ہے، حقوق میں سے، کہ ان کا نام لے کر کبھی نہیں بلانا، اور چلو تو ان کے آگے نہیں قدم رکھنا، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھیں تو ان سے آگے ہو کے نہیں بیٹھنا، ان کے پیچھے بیٹھنا، یہ آداب ہیں۔ علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا نہ بیان کروں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے کون سے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، 2 بیان کیے، سب سے بڑے اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی، والدین کو تکلیف دینا، اذیت دینا۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے 3 بیان کیے۔ سب سے پہلا فرمایا
الاشراک باللہ، دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، تیسرا قتل النفس، یعنی انسانی جان کے قتل کرنے سے بھی زیادہ والدین کو تکلیف دینا، اذیت دینا بڑا گناہ ہے۔ نفس انسانی کے قتل سے بھی پہلے بیان کیا، شرک کے بعد علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ کا عذاب اللہ پاک قیامت کے دن تک جس کے لیے چاہے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے، انہیں دکھ پہنچانے کے، اذیت پہنچانے کے، ان کی بے تکریمی کے، کہ اللہ پاک ان اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، نافرمان اولاد کے مرنے سے پہلے اس کی نافرمانی اور والدین کی بے توقیری، بے تکریمی، بے عزتی کی سزا وہ اپنی زندگی میں پالے گا۔ اس کی اولاد اس کا گریبان پکڑے گی، اس کی اولاد اس کو گالی دے گی، اس کی اولاد اس کے لیے نافرمان ہوگی، اور اس کو وہی اذیت ملے گی مرنے سے پہلے جو اذیت اس نے اپنے والدین کو دی۔ ایک شخص تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ خوارج کے ایک گروہ میں مل گیا اور خارجیوں کے ساتھ مل کے مظالم کرتا رہا، بعد میں پھر پلٹ کے اسلام کی طرف آ گیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نجدات کا جو فرقہ تھا خوارج کا، خارجیوں کا، اس میں رہ کے بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم کیے، پچھتاتا ہوں، میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو واقعی دوزخ سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے واقعی دل سے کہ تو جنت میں داخل ہو؟ اس نے کہا جی واللہ، اللہ کی قسم اس طرح چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ اس نے کہا جاؤ خدا کی قسم، لو علنت لها الکلام واطعمت لها الطعام لتدخلن الجنت ما اجتنبت الکبائر۔ والدین میں اگر کوئی بھی زندہ ہے، اس نے کہا میری ماں، کہا جاؤ اس کے ساتھ میٹھا کلام کرو، محبت بھری گفتگو کرو، اس کو ہنساؤ، اس کے دل کو راضی کرو، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرو، تمہیں یقیناً جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ آئندہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ 3 لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ لا يدخل الجنت منان، وہ شخص جو احسان کر کے پھر اس دوسرے غریب کو جتلواتا ہے، خواہ زبان سے جتلائے، خواہ آنکھوں سے، خواہ باڈی لینگویج سے، خواہ طرز عمل سے جتلائے، مگر اپنا احسان کر کے جتائے، یہ اذیت دینا ہے غریب کو، یہ شخص، اس پر جنت کا دروازہ بند ہے۔ ولا عاقن والدی، اور جو والدین کو تکلیف پہنچائے، اذیت دے، نافرمانی کرے۔ اور تیسرا شراب پینے والا، شرابی شخص۔ اب شراب کلچر ہو گیا ہے، ہم نے اپنے اوپر جنت کے سارے دروازے بند کر لیے ہیں، دوزخ کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ آپ کی سٹرگل کیا ہے، جہاد کیا ہے، آپ کا انقلاب کیا ہے؟ ان بند ہو جانے والے جنت کے دروازوں کو کھولنا، اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں اور پوری سوسائٹی کے لیے ان کی روش کو بدلنا۔ اللہ رب العزت کی اس خاص وعدے کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اگر کوئی شخص، اس کے والدین زندہ ہیں یا 2 میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اور وہ ہر روز اٹھ کر آ کے ان کی خیریت پوچھتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، ان کی خیریت پوچھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف والدین کی محبت کے ساتھ خیریت پوچھنے سے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے تو اس کی پوچھتا ہے تو ایک دروازہ ہر روز کھلتا جاتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ ہر روز جنت کے دروازے آپ پر کھلتے جائیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما یا رسول اللہ، والدین کا حق کیا ہے؟ خلاصتاً پوچھا، بیٹے پر، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، والدین اولاد کی جنت بھی ہوتے ہیں اور اولاد کی دوزخ بھی ہوتے ہیں۔ اگر اولاد والدین کا حق ادا کرتی رہے تو اس کی جنت ہے، اگر والدین کی حق تلفی کرتی رہے تو اسی کے لیے دوزخ ہے۔ سو والدین، جنت اور دوزخ دونوں میں سے جس کو چاہے اولاد اپنے لیے راستہ بنا لے۔ جنت کا راستہ نکالے وہ بھی والدین سے نکلتا ہے، دوزخ کا راستہ کھولنا چاہے تو والدین سے ہی کھولے۔